बाग वो सदका कर रहे हो, उसकी वैल्यू बंगले से ज्यादा थी क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम था। समझते हो कि नहीं समझते? मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, क्योंकि अगर कल आजमाइश आई तो फिर मुझे भी बुरा भला कहोगे और अल्लाह मियाँ को भी कहना शुरू कर दोगे। तो इसलिए उलमा कहते हैं इतने तकवा करो जितना एफोर्ड कर सकते हो। तो ये तो तरगीब के लिए, तकवा तो 100% इख्तियार करना है, ये तो तकवे से ऊपर की चीज है ना। तो तरगीब के लिए तो है ना कि सहाबा तो कहां पहुंच गए थे भाई, तो हम कुछ तो करें ना यार। कभी जिंदगी में कोई प्लॉट हमने अल्लाह के लिए हिबा किया, हमने कभी जिंदगी में हमने कोई बड़ा अमाउंट निकाला? अच्छा, हम तो बड़ा अमाउंट निकालें तो भी दिल पे आ रहे ना चले, ये अमाउंट तो हम शादी ब्याह के मौके पे उड़ाते रहते हैं। देखा होगा आपने, वलीमों पे उड़ा दिया इतना पैसा, शादी ब्याह पे उड़ा दिया इतना पैसा, जरा जरा सी तकरीबात पर इतना पैसा उड़ा दिया। यार कम से कम इतना पैसा कभी अल्लाह को खुश करने के लिए भी उड़ाया करो ना। हाँ, उड़ाना कहाँ है ये बड़ा मसला है। लोग बाज दफा बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, गलत जगह पे कर देते हैं। तो जब आप खर्च करो, हमने अपने उलमा से सुना है कि सदका खैरात भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अल्लाह की नेमत को जाया मत करो, मुस्तहिक से मुस्तहिक को तलाश करो। अगर दीनी मदरसे में देना है तो देखो कि इस दीनी मदरसे का मोहतमिम 2 नंबर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये मदरसे की 4 दीवारी के नाम पे नोट छापने की मशीन लगाई हुई है इसलिए, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी दाढ़ी टोपी वेस्ट कोट में आएगा, 4 यतीम बच्चे उसने जमा कर लिए, आके दिखाएगा तो लोग चेक काट काट के दे रहे होते, ये 10 लाख, ये 20 लाख, ये 1 करोड़। धंधा बनाया हुआ इन लोगों ने भाई ये कमाने का। दाढ़ी बस टोपी हो और थोड़ा सा चेहरे पे नूर वूर और क्रीम व्रीम लगा दिया आपने, सेठ साहब के पास गए, हमारा मदरसा है, ये तस्वीर देखो उठा के। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, एक आदमी सऊदी अरब में, कतर में, अरब लोग सखी बहुत होते हैं, वहां जा जाके करोड़ों रुपए जमा किए उस कमबख्त ने, करोड़ों रुपए। यहां से तस्वीरें भेजता था, बच्चे सही बुखारी पढ़ रहे हैं, देखो मदरसा है मेरा, कुछ भी नहीं था। और अगर हो भी तो भाई इन्वेस्टमेंट है, कुछ खाओ कुछ लगाओ। तो इसलिए दीनी मदरसा करना तो दीनी मदारिस को देना है, क्योंकि दीनी मदारिस को नहीं देंगे तो फिर दीन की तबलीग का काम रुक जाएगा, उलमा पैदा होना बंद, क्योंकि ये सरकारी हुकूमत ताउन नहीं करती है। और अच्छा है ना करे, हुकूमत ने ताउन किया ना तो ये मदरसों को अपनी तहवील में लेगी, फिर सारे सरकारी मौलवी पैदा होंगे, सरकारी मौलवी पैदा होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो काम अपने हाथ में लिया ना। अब देखो सऊदी अरब में कितने बड़े बड़े परहेजगार उलमा हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियां वहां गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो पॉलिसियां किसकी चलेंगी? गवर्नमेंट की। अब वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते, जो बस है बस ठक वो चलेगा। ऑर्डर इज ऑर्डर। तरावी 8 है 10 है, वो मैं भी तरावी 2 दिन पढ़ी ना मैंने वहां, तो मुझे किसी ने इन्होंने 10 कर दी, मैंने कहा शुगर है 10 बाकी हैं। अगर ये भी ऑर्डर आ जाए खत्म तो क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। कोई एक लफ्ज दुनिया में सब जगह ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही है। तो हमें यहाँ आजादी है, कम से कम हम खुल के बात कर सकते हैं। इस आजादी के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि खुल के सही बात हो सकती है तो गलत बातें भी खुल के बहुत हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये दीनी मदारिस चलते हैं लोगों के ताउन के साथ, तो जो सही मदरसे हों उनके साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही नहीं कि जो उठाया मुंह आ रहा उठा के दे दिया। तो ट्रस्टों में भी ऐसा ही है, बहुत सारे ट्रस्ट खाने पीने के धंधे बने हुए हैं, कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ करोड़ों की जायदादें बनाई जा रही हैं। बस लोग देखते हैं ट्रस्ट हो, ट्रस्ट है तो पकड़ाते चले जाओ, पकड़ाते चले जाओ, फेंकते चले जाओ। तो कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करो, क्यों आप अपने पैसों को इस तरह से जाया कर रहे हो? जब आप तिजारत में पैसा लगाते हो, आप 100 दफा तहकीक करते हो, अच्छी सी अच्छी जगह पे लगे पैसा। तो सदका करने में भी क्या करना चाहिए भाई? तहकीक करनी चाहिए कि आपका पैसा जाया ना हो, क्योंकि इसके फिर नुकसान ज्यादा होते हैं आप गलत लोगों को अगर देते हो। तो अल्लाह कहते हैं महबूब चीज था। तो हजरत अबू तलहा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाग अल्लाह के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाह वाह क्या खूबसूरत बेहतरीन माल। फिर आपने फरमाया ये सारा पैसा यानी बाग जो है अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। ये है इस्लाम की खूबी। इस्लाम रिश्तेदारी जोड़ने को जितनी वैल्यू देता है, मैं क्यों बार बार 4 शादियां, बच्चे पैदा, चीख क्यों रहा हूं? मैं पागल थोड़ी हूं। आपको क्या मैं पागल नजर आता हूं? मेरा दिमाग खराब है? आपके बच्चे पैदा होने से मुझे क्या फायदा होगा? वो जब तक बड़े होंगे हम तो मर चुके होंगे। आप कह सकते हैं ना फायदा ये होगा कि बड़े होकर मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके बयानात सुन के हमारे माँ बाप ने नस्ल रोकी नहीं और इत्तेफाक से हम भी इसी सिलसिले में पैदा हो गए। वो तो जब तक बड़े होंगे उनमें समझ आएगी हम शायद मर चुके हों, और शुक्रिया अदा करके भी मुझे क्या मिलेगा? तो इसी वजह से मैं चीखता हूं कि इस्लाम खानदानी निजाम चाहता है, इस्लाम इंडिविजुअली लाइफ का कायल बोलो नहीं है। अकेला नहीं है इंसान, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, बीवी है। 4 नहीं करो, 1 ही कर लो टाइम पे, लेकिन नस्ल मत रोको।
پھر بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں، یہ ہے انسان کی نیچرل لائف، اور اسی میں انسان کا سکون ہے، اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ۔ خرچے پورے کرے گا اللہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو، زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو، مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو، لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے۔ سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے، اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا نا، تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی، غربت، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے، تو وہ دوسرے میں بھی دے گا۔ آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی، اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا۔ دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا، باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے، دودھ نہیں پیدا کرتا۔ آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی۔ اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں۔ تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے۔ تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے، تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے، تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دیا نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ۔ بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے، میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا، کچھ تو میرا خیال کر، یہ کہنا نہ پڑے۔ وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے، بیوہ بہن ہے، طلاق یافتہ بہن ہے، دل کھول کے خرچ کرو، بوجھ نہ سمجھو۔ فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے، ربا سے نکلا ہے۔ ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں، ربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سود کو۔ یعنی جو زکوٰۃ ہے نا اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے۔ سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے۔ یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی۔ کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر کونپل میں 100 دانے، جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ ملٹی پلائی۔ کیونکہ آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا، اس صدقے کی وجہ سے آگے جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ، تو یہ بڑھتا چلا، گرو کرتا ہے۔ یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا۔ تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے سخی بنو بھائی۔ یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اتنے ہو گئے، آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ۔ تھوڑا سا دل بڑا رکھو، کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا۔ یہ اٹھایا، یہ گڈی، یہ سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کر کے دکھاؤں؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹی، کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا، اچانک کوئی بڑا پروفٹ، آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو، بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے، جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں، اٹھایا، بہن کو دے دیا، یہ رکھ جا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال، اور پھر بھول جاؤ اس کو۔ یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے، بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرو۔ ایسے نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے۔ میں نے پتا ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں،
جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے 1 گھر 2 گھر 3 گھر اور اپنا ذاتی 1 خالی ہے ابھی, سمجھ رہے ہو, 1 کیا ہے خالی ہے, پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر, تو پورا میں حساب رکھتا ہوں, یہ میری ارننگ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ, ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں, اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے, پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا, اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں, پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں, یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے, خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول, آج 4 مگے ڈالے ہیں, 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے, اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں 2 مگے, تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو, ورنہ وہ کھلا ہو تو بن رہا ہے پھر شام کو پھینک رہا ہے, اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے. سگڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی, کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے, بس کھلاؤ پلاؤ جو آ رہا ہے یہ بس, یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی, تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے, یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا, اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے, خواتین کو چاہیے گھر میں ایک چیز کا حساب لکھے, جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہ حساب لکھیں گی نا بھائی, جیسے بریانی بنانی ہے بھائی اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے, اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار, اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب, ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. نے یہ نوٹ, ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا, سائیکل خراب ہو گئی تھی, میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں ڈال دیے میں نے. کیوں ڈالے خوب, 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے, وہ وجہ اس کی کیا ہے, حساب کیوں مانگوں گا میں. ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں آ رہی بات بھائی, 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے, 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو.